بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں محمد ہارون شنواری ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا دن کی 3 بڑی خبریں جو میرے سامنے اس وقت پڑی ہے وہ ہم اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے زخمی کپتان کیسے عدالت پہنچ گئے اور وہاں عدالت میں کیا ہوا۔ وہاں عدالت میں خان صاحب نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ الیکشن کے حوالے سے پاکستان سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اصلاح کے آخر سے ہم بات کریں گے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، بلکہ دو افسوسناک خبر ہے۔ ایک وہ شمالی وزیرستان سے ہے اور دوسرا وہ اپر کورم سے ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے اوپر 140 مقدمے ہیں اور وہ روزانہ کسی نہ کسی مقدمے میں وہ عدالت کو پیش ہو رہے ہیں، لیکن آج تک عدالت نے ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں کیا، اور ہر ایک مقدمے میں یا تو اس کی ضمانت ملتی ہے یا وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی زخمی کپتان وہ ویل چیئر میں بیٹھ کے، کیونکہ اس کو گولی لگی تھی اور گولی لگنے سے اس کو ٹانگ کی تکلیف تھی، تو اس کی وجہ سے آج وہ ویل چیئر پر تھا، اور ویل چیئر کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئے۔ ایک طرف وہ نواز شریف صاحب ہے، جو الحمدللہ اللہ نے اس کو صحت دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید صحت دے نواز شریف صاحب کو بھی، لیکن وہ عدالتوں سے فرار ہے۔ دوسری جانب وہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان صاحب ہے، وہ آج اس کی وہ پاؤں بھی زخمی تھا، لیکن پھر بھی وہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور وہاں پر وہ آج اس کی 2 مقدمات میں وہ ضمانت منظور ہوئی، اور 7 مقدمات میں وہ تو سی اس کو مل گئی۔ اس کے علاوہ وہ وہاں پر کہ عمران خان صاحب وہ زخمی حالت میں تھے، تو عمران خان صاحب کی گاڑی کو وہ اندر عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، پھر وہ ویل چیئر میں وہ عدالت داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ عدالت کے باہر وہ ایف سی موجود تھی، رینجرز تھی، اس کے علاوہ واٹر کینن موجود تھے، بلٹ پروف پولیس کی گاڑی موجود تھی، پولیس وہاں پر موجود تھی، فائر بریگیڈیئرز موجود تھی، ایمبولینس وہاں پر موجود تھے، اور سب لوگوں کی یہی خیال تھا کہ کسی نہ کسی مقدمے میں عمران خان صاحب کو وہ آج گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر 140 مقدمے عمران خان صاحب کے اوپر ہے تو 141 مقدمہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی مقدمے میں عمران خان صاحب کو اندر کیا جا سکتا ہے۔ تو عدالت نے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو 2 مقدمات میں وہ 9 مئی تک اس کو وہ ضمانت منظور کی، اور 7 مقدمات میں اس کو وہ توسیع دی۔ اس کے علاوہ وہ عمران خان صاحب نے وہ صحافیوں سے گفتگو بھی کی، کیونکہ کچھ دن پہلے وہ ہمارے سینئر صحافی حامد میر صاحب نے باجوہ کے خلاف، بلکہ باجوہ سے وہ کچھ انکشافات کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا، حامد میر صاحب نے، باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بھارت سے نہیں لڑ سکتے، ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس چونکہ پیٹرول نہیں ہے، ہمارے ٹینکوں کو وہ زنگ لگئی ہے۔ اس کے پر وائس پی آر نے وہ تردید بھی کی اور بتایا کہ ہماری سابق سفارت سالارات ہے، اس کی باتوں کو وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر وہ پیش کی۔ اس پر وہ ہمارے فوج میں صلاحیت نہیں، یہ بھی وہ حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بھی باجوہ صاحب نے کہا ہے۔ آج وہ صحافیوں سے عمران خان صاحب نے گفتگو کی، اور ایک صحافی نے سوال پوچھا، کیونکہ عمران خان صاحب انتہائی کلوز رہے جنرل سابق وہ جنرل جو آرمی چیف تھا اس کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ وہ انتہائی کلوز تھا۔ تو صحافی نے سوال کیا کہ حامد میر صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل جو سابق جنرل آرمی چیف ہے باجوہ صاحب، اس نے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ باجوہ صاحب نے مجھے بھی کئی بار بتایا ہے کہ اگر جنگ ہو گئی تو ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، یعنی ایک بار نہیں کہا، کئی بار وہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایک آرمی چیف وہ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، یعنی یہ بات وہ کیسے کر سکتی ہے، یہ بات ایک موجودہ آرمی چیف کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی افسوسناک خبر، بلکہ 2 انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ پاکستان وہ لہو لہان ہے۔ ایک طرف وہ ہمارے اسکول کہ محترم اساتذہ کرام کو وہ شہید کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ہماری
پاک فوج کو جو ہے وہ جوانوں کو شہید کیا جا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے روشن مستقبل کے لیے اپنی آج قربان کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو پورے پاکستان کے دل اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دھڑکتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے دفاع کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے مستقبل بناتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے جو مستقبل کی خاطر جو ہے وہ دن رات ایک کر کے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، وہ لوگ جس کی وجہ سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں پڑھا کر جو ہے وہ ہمیں بڑا کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں پڑھا کر جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، کسی سے جو ہے وہ انجینئر بنا لیتے ہیں، تو کسی سے جو ہے وہ فوجی افسر بنا دیتے ہیں، کسی سے جو ہے وہ ٹیچر بنا لیتے ہیں، وہ لوگ بھی ہماری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اسے جو ہے وہ بچ نہ سکی۔ اور آج جو ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوئے دو، ایک جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے 6 جوان شہید ہوئے، جو دہشت گردوں ICPR کے مطابق دہشت گردوں اور پاک فوج کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جاری تھی، فائرنگ جاری تھی، جس کی جو ہے وہ جوابی کارروائی میں دہشت گردوں نے 6 جوانوں کو جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں شہید کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپر کورم میں ہائی سکول میں جو ہے وہ 7 اساتذہ کرام پر جو ہے وہ سٹاف روم کے اندر نامعلوم افراد نے جا کر فائرنگ کی، اور پولیس کے مطابق جو ہے وہ تمام کے تمام اساتذہ کرام جو ہے وہ امتحانی حال پر ڈیوٹی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور پہاڑ چنار میں جو ہے وہ ایک استاذ جو ہے وہ گاڑی میں جا رہے تھے، تو اس پر بھی جو ہے وہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا، یعنی اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ سب لوگ جو ہے وہ ڈیوٹی پر تھے۔ اب جو ہے 8 شہید جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کرام اور 6 شہید جو ہے ہمارے پاک فوج کے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کی درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی فیملی کو، ان کے خاندان کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس قسم کے واقعات سے بچا دے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آج عدالت نے فیصلہ کر لیا ہے، اور کل جو ہے وہ سب پارٹی کی سربراہوں کو جو ہے وہ بلایا ہے، اور عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم نے نہیں کہا، اور الیکشن جو ہے وہ 14 مئی پر ہی ہوں گے۔ اس کی سماعت جو ہے وہ کل 3 رکنی بینچ کریں گے، چیف جسٹس اطہر اللہ کی وہ جو ہے وہ اس بینچ کی تشکیل دی ہے، اور وہ جو ہے وہ کل سماعت کریں گے۔ اس پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے عدالت کے اندر، عدالت کیا حکم دیتی ہے 14 مئی کو الیکشن، جو عدالت تو کہتی ہے لیکن پارٹیز والے یا الیکشن کمیشن اس کو مانتے یا نہیں مانتی ہے، اگر یہ اس بات کو نہیں مانا گیا تو پھر کیا ہوگا، اس پر جو ہم اگلے ولاگ میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دی اجازت، اللہ حافظ۔